بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نسل پرست اور مردم بیزار قرار، جمعے کو حلف برداری، احتجاجی ریلیاں آج سے ہی شروع۔ حلف اٹھانے سے پہلے ہی موصوف نے کئی محاذ کھول لیے۔ اسرائیل نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ CIA چیف نے بھی صدر کو زبان قابو میں رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ پیناما کا ہنگامہ جاری، کپتان شیخ رشید اور دیگر جمائیاں لیتے رہے، جبکہ وزیر اعظم کے وکیل کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اسمبلی میں غلط بیانی نہیں کی، اگر کی بھی ہے تو انہیں استثناء حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت صرف قومی اسمبلی کا بیان نہیں، پیناما کیس میں اس پر انحصار ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں اسمبلی میں جھوٹ نہیں بولا، دوسری جانب استثناء مانگتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تیکھے سوالات۔ کپتان نے آج کی سماعت کے بعد وزیر اعظم کے بارے میں دیے گئے دلائل کو یو ٹرن قرار دے دیا۔ 1993 میں اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ $34 ملین کہاں سے آئے؟ فواد چودھری کے سوالات۔ وزیر اعظم نے کسی قسم کا استثناء نہیں مانگا، ترجمان وزیر اعظم کی وضاحت۔ دانیال عزیز پارٹی فنڈز کیس میں کپتان کی الیکشن کمیشن میں غیر مشروط معافی منظر عام پر لے آئے۔ پنجاب بھر میں 25 لاکھ بچے، 10,000 پبلک پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم، فیس پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذمہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سرکاری اسکولوں کے ناکام ہونے کی نشانی ہے؟ 2000 سے زائد سرکاری اسکول ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کیوں سونپ دیے گئے؟ دیکھیے آج کے نقطہ نظر میں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، پاناما کا ہنگامہ وہ تو حسب معمول جاری رہے گا ہمارے پروگرام میں بھی انشاءاللہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے آج پروگرام کے آغاز میں۔ وہ تو ہمارے دوست ہیں نا سلیم صافی صاحب، جی انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے نا اس کی پاکستانائزیشن ہو رہی ہے، یعنی جو پاکستانی سیاست کے رموز و اوقاف اور اسلوب ہیں کہ امریکہ جو ہے نعرہ وہاں لگانا چاہیے امریکہ بنے گا پاکستان، کیونکہ جو ایجنسیوں کے اور حکومت کے درمیان جو تناؤ دیکھنے میں آتا ہے پاکستان میں، اور کوئی کچھ وسپر کر رہا ہے، کوئی کچھ وسپر کر رہا ہے، وہاں پریکٹیکلی شروع ہو چکا ہے، اور آپ کے کانوں میں بھی بڑی وسپرنگ ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، تو آرے کے کانوں میں ہوتی جو جس کا میڈیا سے تعلق ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ ابھی صدر بنے نہیں ہیں اور ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ابھی 20 تاریخ کو حلف ہے، اس سے پہلے مظاہرے۔ اچھا، ان کو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں، اور کیونکہ ان کی کوئی بیک گراؤنڈ سیاسی تو ہے نہیں، وہ تو اپنا ایک دولت کے سہارے اور میڈیا میں ایک شو کرتے کرتے تو وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ بھی پاکستان کی طرح نہیں ہیں یا برطانیہ کی طرح نہیں ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں بھی ایک کلب سے ہیں، کوئی لوز ہے ان کی کافی جو سٹرکچر ہے آرگنائزیشنل، تو تنظیمی ڈھانچہ اس میں نیا آدمی آ کے بھی، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کوئی سکہ بند ریپبلکن بھی نہیں ہے، کوئی کئی پشتوں سے اسی فلسفے پہ قائل ہو، نہ ہی تو ان کی نومینیشن کو امکان بھی نہیں تھا ایک نہیں زمانے تو میں۔ بس وہ آئے اور بس آ گئے، ہاں پھر تو وہ اور پھر آگے بڑھے، ہاتھ نہیں آئے، پھر تو اب جمعے کو حلف لے رہے ہیں۔ تو حلف لے رہے ہیں 20، اچھا اب یہ ہوگا شامی صاحب بلکہ 20 تاریخ کو تو سنا ہے کہ زرداری صاحب بھی روانہ ہو گئے وہاں حلف میں، دبئی تو میرے خیال پہنچ گئے ہیں، اب ہو سکتا ہے وہاں سے امید ویسے ہے جو کہ ان کے داماد ہیں نا
وہی مطلب یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور انہی داماد کے ذریعے سے ہمارے شاہد خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی بات بھی کرائی تھی ان سے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ٹھیک. تو اب وہ سنا ہے کہ وہی کرتا دھرتا وہی ہوں گے وائٹ ہاؤس کے. اچھا 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 اچھا، تو پھر انہی کے ذریعے یہ میں دعوت نامہ بھی آیا ہوگا. اب یہ شام صاحب یو کے ٹائمز اور ایک جرمن ٹیبلوئڈ ہے بیلٹ، اس کو انٹرویو دیا حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. بریگزٹ ہو، یو کے ساتھ تعلقات ہوں، انگلا مرکل ہو، جو مہاجرین کی پناہ گاری ہے وہ ہو، روس، ایران، چین، حتیٰ کہ سی آئی اے اور حتیٰ کہ پریس، کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس کو انہوں نے بخشا ہو، یا کسی ملک کو، کسی اتحاد کو بخشا ہو. سب کو وہ ایک پیمانے پر رکھ کے انہوں نے رگڑ دیا، ماں سوائے روس کو. اور اسی نقطے کے اوپر سی این این نے جو آج مضمون لکھا، وہاں پہ رپورٹ چھاپی، انہوں نے کہا بٹ ٹو کوزی فار رشیا. اچھا اب یہ ہے، اس کو اردو میں ہم کیا کہیں گے کہ بڑا نرم ان کے لیے گوشہ ہے، روس کے لیے بڑا ان کے لیے نرمیلے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سناؤں نا ذرا کہ یہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا اور پھر جان برینن نے کیا کہا. پہلے دیکھیے ٹرمپ صاحب نے کیا کہا. سر دیکھیے. I think it was disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And I say that, and that's something that Nazi Germany would have done and did do. اور پھر یہ انہیں سنا کے جان برینن کو جو ڈائریکٹر ہیں سی آئی اے کے فاکس ٹی وی کے پروگرام میں آئے، اب رخصت ہو رہے ہیں وہ. ہاں جی. تو پھر ان کا موقف لیا گیا تو انہوں نے جواب کیا دیا، جس میں انہوں نے ہدایت بھی کی، مشورہ بھی دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. دیکھیے. As you have heard, and I don't know if you're able to say this, but you're 5 days from leaving office. What do you think of his plans, his prescriptions, what he's saying about these various trouble spots, crises, challenges around the world? Well, what I think Mr. Trump has to understand is that this is more than being about him. And it's about the United States and our national security. And he has to make sure that now that he's going to have the opportunity to do something for our national security as opposed to talking and tweeting, he's going to have tremendous responsibility to make sure that U.S. national security interests are protected and are advanced. And so I am very much hoping that he has some very good people that he has pulled together. Jim Mattis, Mike Pompeo, John Kelly, and others. I think they are the ones that are going to be able to give him some wise counsel about what he needs to do and not be very spontaneous in his words and his actions. Spontaneity is not something that protects national security interests. And so therefore when he speaks or when he reacts, he has to make sure he understands that the implications and impact in the United States could be profound. Again, it's more than just about Mr. Trump, and it's about the United States of America. یہ تو آمنے سامنے آ گئے ہیں جناب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک رپورٹ جو سی آئی نے پیش کی، صدر اوباما کو بھیجی، ٹرمپ کو بھی بھیجی، جس کا ہم نے ذکر کیا تفصیل سے، 35 صفحات کا وہ ڈوزیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ روس نے اتنی خفیہ معلومات اکٹھی کر لی ہیں، اور جب یہ ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہٹس کارٹن ہوٹل میں، جہاں پہ اوباما صاحب خود بھی ٹھہرے تھے، میشل اوباما، ان کی حرکات و سکنات جو ہیں فلم بند ہو گئی ہیں، بالکل، اور روس ان کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو رپورٹ بھیجنا اور اس طرح کی رپورٹ پیش کرنا یہ بڑی توہین آمیز بات ہے، ایک صدر کی توہین ہے. اب سی آئی اے کے ڈائریکٹر جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری سی آئی اے کی ذمہ داری ہے، یہ انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے. ہم نے وہ رپورٹ کریٹ نہیں کی، یہ رپورٹ گردش میں تھی، ہم نے وہ بھجوائی کہ جناب یہ رپورٹ جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، ادھر ادھر پھر رہی ہے. بالکل بالکل. یعنی ہم نے کریٹ نہیں کی، ہم نے صرف اس کی اطلاع دی. اچھا یہ بتائیں کہ اسرائیل تک جو ہیں ان کو بھی تحفظات ہیں ایران سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے. حالانکہ اسرائیل کے بارے میں انہوں نے بڑی محبت بھرے الفاظ استعمال کیے ہیں. جب امریکہ نے ویٹو نہیں کیا، جو قرارداد پیش ہوئی تھی سلامتی کونسل میں، جس میں عرب علاقوں میں جو یعنی اسرائیلی آبادیاں بنائی جا رہی ہیں ان کی مذمت کی گئی، مغربی اردن میں بالخصوص. ہاں جی. تو اب اس وقت امریکہ نے اسے ویٹو نہیں کیا اور وہ قرارداد منظور ہو گئی سیکورٹی کونسل سے. یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس پر انہوں نے شدید مذمت کی اس کی، اوباما ایڈمنسٹریشن کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ویٹو کرنا چاہیے تھا، اور یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے
کہ کیونکہ یہ ایران اور روس کے معاملے میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اب وہ اسرائیل کو یہ خدشہ ہو رہا ہے یہ کوئی انفارمیشن لیک نہ کوئی کر دیں، انفارمیشن ایسی نہ ہو جائے بلکہ تو جملے کی صورت میں بھی کہا جا رہا کہ ہے یہ ایران تک یا روس تک پہنچ جائے اور یوں اسرائیل کے معاملات کو شدید نقصان پہنچ جائے۔ اچھا اب ہم نے بریک لینی شام صاحب، لیکن جاتے جاتے اسی موضوع پر سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی امپیچمنٹ کی نوبت بھی آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے جو ڈومینیٹ کر رہی ہے کانگریس کو اور سینٹ کو، ریپبلکن پارٹی میں بھی بہت پریشانی ہے اور اضطراب ہے، یعنی صرف ڈیموکریٹک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، اور جو یہ ٹرمپ صاحب جن چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں ان میں بہت سی تو ایسی ہیں جو ریپبلکن پارٹی کو بہت عزیز ہے۔ اب ایک چائنا پالیسی، یعنی امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک ہی چین ہے اور وہ عوامی جمہوریہ چین ہے، اس میں تائیوان کا کوئی تائیوان جو ہے پہلے اس کو الگ ملک کے طور پر امریکہ مانتا تھا، لیکن جب روس کو چین کو ریکگنائز کیا اور اس کے بعد چین سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا اور تائیوان کی وہ حیثیت ختم ہو گئی، لیکن اب انہوں نے ایسے اشارے دیے ہیں جس سے گویا یہ بھی دروازہ دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں، گویا تائیوان کے ساتھ بھی مراسم جو ہیں ان کو بڑھانا اس چاہتے پر ہیں۔ چائنا کا جو موقف ہے وہ بڑا دلچسپ، انہوں نے کہا اگر ایسا کچھ ہوا ٹرمپ صاحب کو ہم وارن کرتے ہیں پھر ہمیں اپنے گلوز ٹیک آف کرنے پڑیں گے، دستانے اتارنے پڑیں دستانے گے۔ اتار دیں گے، حالانکہ اچھا آپ دیکھیے اب یورپ میں جو اسرائیل اور یعنی فلسطین کے مسئلے پہ جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں بھی یعنی ٹرمپ کی سے ایک بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ نیٹو کے بھی خلاف ہیں۔ نیٹو کو تو انہوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا نا۔ ہاں جی، اچھا سر بریک لے لیتے ہیں اس معاملے پر، اب جب حلف اٹھاتے ہیں جب احتجاج ہوتا ہے پھر بھی یہ ہم تھوڑی بات سی کریں کچھ گفتگو اور کرنے میں خیال۔ بریک لے لیتے ہیں، پھر ایک ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب ویسے تو ٹرمپ صاحب پر گفتگو وائنڈ اپ کرنا مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں، لیکن بہرحال آپ پھر بھی تھوڑا وائنڈ اپ کر لیں، پھر پاناما کے اوپر ہم نے جانا ہے۔ ان کے خلاف جو مظاہرے ہیں اس کے لیے اجازت نامے لیے گئے ہیں، وہاں امریکہ میں یہ نہیں ہوتا کہ جو جب چاہے اٹھ کے مظاہرے شروع کر دے۔ 200 ترقی پسند تنظیمیں ہیں جو بہت بڑا تاریخی مظاہرہ کریں گی ان کے حلف برداری کے بعد، ایک دن بعد، اور جو خواتین ہیں خواتین کی تنظیمیں وہ حرکت میں آئی ہیں۔ تو اب یہ ایک مظاہروں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا، اور اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنی زبان کو کریں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ امریکہ کے وہ صدر ہیں اور اس طرح کی باتیں کریں گے، جیسے ابھی انہوں نے ایجنسیاں جو ہیں اپنی CIA اور لفظ استعمال کر دیے کہ جرمنی کی ایجنسی، یعنی جو ہٹلر کی ایجنسی نازی دور کے لفظ، نازی دور کی، اس سے انہوں نے تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو امریکہ کی توہین ہے، اس کی ایجنسیز کی توہین ہے، اور جو لوگ جان جوکھوں پہ ڈال کر یہ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں روزانہ بریفنگ بھی نہیں لوں گا ان سے، نہ لیں۔ تو وہ بھی ایک اور تماشا ہے کہ بھئی پھر یہ کیا کس طریقے سے امور مملکت چلے گا۔ میرا خیال ہے انہیں بریفنگ دینا آتا ہے سر۔ تمہارا امریکہ جو ہے نہیں، امریکہ کو ایک بحران میں مبتلا ہوگا، میرا خیال اچھا ہلا گلا رہے گا، ٹھیک، رونق لگی رہے گی، رونق لگی رہے چلیں گی، اب کسی نہ کسی طرف لگے گا معاملہ۔ ٹھیک ہے، اب سر یہ ہے کہ پاناما کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، تفصیلی کارروائی آج کے ہوئی ہے تو ہم عدیل وڑائی صاحب سے تھوڑی دیر بعد جانیں گے، لیکن سب سے پہلے جو سماعت کے دوران اور بعد میں جو گفتگو کی جاتی ہے رہنماؤں کی جانب سے اس کی جانب رخ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے یو ٹرن قرار دیا آج کے دلائل کو، ذرا وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے پہلی دفعہ شیخ رشید کو خراٹے مارتے سنا آج اسمبلی سپریم کورٹ میں۔ خراٹے اس لیے مارنے پڑے کہ نواز شریف کے دور کی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن دیکھا ہے۔ یو ٹرن یہ ہوتی ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے نواز شریف کہتے ہیں کہ میں کوئی پریولیج نہیں لوں گا، استثنا میں کسی کا اس کا استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے تیار ہوں، میں اور اپنے خاندان کا احتساب کے لیے میں تیار ہوں۔ آج ہم نے کیا دیکھا سپریم کورٹ میں، جو آدھا سپریم کورٹ سو رہا تھا، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جی پہلے تو جناب یہ عدالت سن ہی نہیں سکتی، اگر نواز شریف نے جھوٹ بولا ہے اسمبلی میں تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ان کی پریولیج ہے۔ اچھا جی، اس کا جواب ظاہری بات ہے دانیال عزیز صاحب نے، محترم مریم عزیم نے دیا، لیکن اصل جواب جو دیا کچھ دیر پہلے پی ڈی ایم پریس کانفرنس کے دوران جو ترجمان وزیر اعظم کے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، انہوں نے اس کا ایک مفصل جواب دیا، وہ نہ سنا دیں آپ کو سر؟ وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کوئی استثناء نہیں مانگا۔ ہمارے وکیل ہیں
انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ آرٹیکل 66 جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق پارلیمان کے استحقاق سے ہے. تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی کو وہ کس طرح استعمال کرنا چاہتی ہے. یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے, یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اس کا وزیر اعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر پارلیمانی کارروائی کو عدالتوں میں استعمال کرنے کی روایت پڑ جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. دوسری بات جو ہے, عدالت کے اندر ایک کیس پیش کیا گیا سیتا وائٹ صاحبہ کا. یہ کیس جو ہے یہ لاس اینجلس کی عدالت میں دائر کیا گیا تھا, جو سیتا وائٹ صاحبہ نے کیا تھا اپنی بچی کی ولدیت کے حوالے سے. تو اس کیس کے اندر شیر افغان صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ لڑا, انہوں نے یہ موقف لیا کہ اس مقدمے کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. عمران خان صاحب نے جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں پوزیشن یہ لی کہ کوئی بھی چیز جو الیکٹ ہونے سے پہلے ہوئی ہے, یعنی ماضی میں ہوئی ہے, وہ الیکٹ ہونے کے بعد عدالت میں استعمال نہیں کی جا سکتی. تو کتنی عجیب سی بات ہے اور کیسا تضاد ہے کہ کچھ سال پہلے ہونے والا واقعہ جو ہے وہ عدالت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اپنے لیے, لیکن وزیر اعظم صاحب کے لیے ان کے والد کے دور کی 50 سال پرانے واقعات بھی جو ہیں وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیے جانے چاہیے اور استعمال کیے جائیں. شام صاحب ایک بریک لینی ہے, تبصرہ تو آپ کو سننا بہت لازم ہو چکا ہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے یہ اس گفتگو کے بعد کہ بات نکلی ہے تو اب دور تک جاتی ہوئی دکھائی دور تک تو جا چکی ہے میرا خیال ہے, جا چکی ہے. اور مگر اس سے یہ دیکھیں اصل میں جو عدالت کی کارروائی پر اس طرح کے تبصرے جو ہیں ہم بار بار اس طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ عدالت کی کارروائی پر تبصرہ نگاری سے گریز کیا جائے, رپورٹ کیا جا سکتا ہے, بس رپورٹ کریں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. لیکن یہ کہ جب یہ لیڈر حضرات جو انٹرپریٹ کرتے ہیں جب اس کو قانونی نکات کو, تو پھر مشکل پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, ایک بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاناما کیس کی سماعت اور یہ جمایوں کا اور خراٹوں کا کیا مسئلہ تھا یہ تو ہم جانیں گے, اور ساتھ میں ججز کے ریمارکس کیا تھے اس پر ہم بات کریں. لیکن شام صاحب یہ وزیر اعظم کے وکیل کہنا کیا چاہ رہے تھے آج کو, سمجھ آئیے آپ کو؟ مطلب دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ عدالت میں مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر قانون کی جو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اولاً تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, وزیر اعظم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن فرض کر لیا جائے کہ یہ تضاد ہے, تب بھی یہ اسمبلی کے اندر کی گئی تقریر ہے جس پر عدالت کوئی جس کا نوٹس نہیں لے سکتی, جس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی, کیونکہ اسمبلی کے اندر جو بات کہی جاتی ہے وہ عدالتوں میں اس طرح زیر بحث نہیں آ سکتی کہ عدالتیں اس کا مواخذہ کریں, ان کو ایک تحفظ حاصل ہے. اب میں آپ کو بڑی دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا تو یحییٰ بختیار صاحب نے اس بات پر ہی دلائل دیے کہ وہ اس کے مجرم نہیں ہیں, انہوں نے نہیں حکم دیا, وہ کسی طریقے سے قتل کے معاملے میں ملوث نہیں ہیں, محمد احمد خان صاحب کے اور احمد قصوری کے معاملے کے. تو اب اس پر ایک دوسرا آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فرض کیجئے کہ ایسا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی, انسٹرکشنز دیں, تب بھی وہ قتل کی سزا جو ہے پھانسی کے مستحق نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ نقطہ نظر یحییٰ بختیار نے اختیار نہیں کیا, یہ چیز آرگو نہیں کی, کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اگر یہ بات کہوں گا تو جو اس وقت کے عمران خان ہیں وہ اس کو یہ انٹرپریٹ کریں گے کہ انہوں نے مان لیا کہ بھٹو قاتل ہے, یعنی وہ اقرار جرم سمجھے. ہاں, تو جب بھٹو صاحب جو تھے ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو گیا, تو پھر نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی. تو نظر ثانی کی اپیل میں یحییٰ بختیار صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ فرض کیجئے کہ اگر بھٹو نے حکم دیا بھی تھا تو بھی وہ پھانسی کی سزا کے مستحق نہیں ہیں, انہیں لیسر پنشمنٹ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. عدالت نے یہ کہا, دلچسپ نقطہ, عدالت نے یہ کہا آپ نے دلائل کے دوران یہ نقطہ نہیں اٹھایا,
اور جو نقطہ سماعت کے دوران نہ اٹھایا جائے اسے انٹرٹین نہیں وہ کیا اپیل میں بھی وہ نظر ثانی کی اپیل میں بھی انٹرٹین نہیں ہو سکتا. وہاں اٹھایا گیا ہوتا تو اچھا اب ہوا یہ جو جج 4 تھے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا, 3 ان کے حق میں تھے, 3 کا فیصلہ ان کے حق میں تھا, لیکن جب نظر ثانی کی اپیل جو مسترد ہوئی وہ 7 ججوں نے مشترکہ طور پر اس کو رد کر دیا نظر ثانی کی اپیل کو, اسی پوائنٹ پر کہ یہ پہلے ہائی لائٹ نہیں کیا. ہاں جی, تو اب یہ جو وکیل ہے اس کو ہر طرف سے قانونی معاملہ کور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے بڑی دلچسپ اس کی انٹرپریٹیشن ہے, قانونی طور پر بڑی سٹرونگ لگ رہی ہے, اور اس نے تو یہ بات اس طرح سے کرنی تھی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے ایک دوسرا موقف اختیار کر لیا. چلیں اب سامع صاحب یہ تو جان لینے دینا, عدیل وڑائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل صاحب سنا آج آپ کو بھی خراٹے آ رہے تھے؟ جی, آج پاناما کیس کی سماعت جو تھی اس میں کچھ لوگ اس لیے خراٹے لیتے رہے, سوتے رہے, کیونکہ اس کیس میں قانونی نکات پہ بات ہوتی رہی. کئی جو ججمنٹس تھیں وہ سائٹ کی گئی. جب وہ طویل کیسز جو ہیں وہ سائٹیشن جو ہیں وہ پڑھی گئی تو لوگ بور ہوتے گئے, خصوصاً جب عمران خان, شیخ رشید اور نعیم بخاری جو ہیں ان کی وہ اونگنے لگے, جمائیاں لینے لگے, تو تحریک انصاف کے جو ایک شخص نے جا کے پھر انہیں جگایا اور بتایا کہ میڈیا بھی کیونکہ کمرہ عدالت میں موجود ہے اور یہ چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں تو اٹھیں. اس کے بعد پھر وہ جاگے. جی ٹھیک ہے, اور ججز کے ریمارکس کیا تھے؟ کیونکہ آج ہوا کیا؟ جی, آج کے جو کیس میں مختوم علی خان جو ہیں ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے وہ 2 بنیادی نقطے تھے. ایک نقطہ یہ تھا کہ جو آرٹیکل 62 اور 63 کا جو اطلاق ہے یہ اس طرح اس میں براہ راست ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جو سائٹ کیے گئے ان کی جانب سے جو فیصلے اس میں جعلی ڈگری کیسز اور جو دوہری شہریت کے کیسز ہیں, اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس جو ہے اس کو سائٹ کیا. اس میں یہ کہا کہ یہ کیسز ایسے کیسز ہیں جس میں براہ راست جو ہے یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی. پہلے عدالت کی جانب سے ڈکلیریشن دیا گیا, یعنی عدالت کی جانب سے پہلے سزائیں سنائی گئی, اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. اس کے علاوہ جو آرٹیکل پہلے فیصلہ آیا, سزا سنائی گئی, پھر اس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن. وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں جو انہوں نے بات کی ہے ان کو ان کا استحقاق ہے, ان کا استحقاق جو ہے یہ مجروح نہیں کیا جا سکا, انہیں استثناء حاصل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عدیل وڑائے صاحب کا. اور اب دیکھیے اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ 62 اور 63 جو ہے اس کا نفاذ اس طرح ہوگا کہ کسی شخص کے خلاف فیصلہ آ جائے عدالت میں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ عدالت کی حکم عدولی کا سپریم کورٹ میں آیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی ہوا. اب دیکھیں آپ براہ راست درخواست دے کر ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے, پہلے عدالت سے ڈیکلیریشن لینا ہوگا, عدالت میں جرم ثابت کرنا ہوگا, پھر اس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن ہوگا. اچھا, ویسے ڈسکوالیفیکیشن سے یاد آیا, جماعت اسلامی نے پھر سے درخواست دے دی ہے کہ یہ صادق اور امین وزیر اعظم نہیں رہے, لہذا انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے. جماعت اسلامی کی تو پلی یہ ہے کہ یہ آپ دوسرے اداروں کو, تفتیشی اداروں کو حکم دیں کہ وہ تفتیش کریں. یہ بعض, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بعض چیزیں ٹکر چلانے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا, بات آپ ٹکر سمجھے آپ. اور سراج الحق صاحب جو ہیں بدقسمتی سے وہ بھی ٹکر پالیٹکس کا شکار ہو چکے ہیں. دوسری بات سنیے, آج دانیال عزیز صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا, کیونکہ ہم نے خان صاحب کو بیان تو چلایا ذرا, انہوں نے حوالہ دیا جو عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں جو موقف اختیار کیا اس پر جو معافی مانگی, وہ ذرا ان کی زبانی پہلے سن لیں پھر کیس کو کھولتے ہیں. الیکشن کمیشن سے معافی مانگنا تو کوئی ایسی بڑی بات ہے, لیکن وہ دیکھیں وہ کس انداز میں بیان کر رہے ہیں. آج انہوں نے ایک انکنڈیشنل اپالوجی دی ہے, معافی مانگی ہے, پھر سے معافی مانگی شرمناک پہ, معافی مانگی نجم سیٹھی سے, معافی, یہ معافی خان ہے, اس نے معافی مانگی جوڈیشل. یہ 2-2.5 سال سے شمس صاحب یہ پارٹی فنڈنگ کیس ہے. اکبر ایس بابر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں, ان کے پی ٹی آئی کے پرانے لیڈر ہیں, انہوں نے یعنی چیلنج کیا ہوا ہے, یہ بیرون ملک سے فنڈ لینا جو ہے وہ قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے, قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی, اور یہ مقدمہ ابھی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے. عمران خان صاحب نے کوئی غیر محتاط الفاظ استعمال کر لیے تھے جس پر انہوں نے کہ بائسڈ الیکشن کمیشن کی انہوں نے معذرت کی ہے اس پر, تو اچھا کیا. دیکھیے معذرت کرنا اچھی بات ہے, تو کیوں ڈیلے کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی اس کیس کے حوالے سے؟ آج بھی وقت مانگا مزید انہوں نے, جس پر سردار رضا خان صاحب برہم بھی ہوئے. جو امور عدالتی فورمز پر
زیر بحث ہوتے ہیں یا زیر سماعت ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں نکتہ آفرینی کیا کریں؟ ٹھیک ہے چلیں معافی والا اقدام آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے قابل تعریف، ورنہ وہ کارروائی ہو جاتی ہے ان پر. ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد انتہائی اہم معاملہ جس کی جانب آج ہم بڑھیں گے اور اس میں ذکر کریں گے ہم پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کی حالت کا، اور پھر یہ کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اسکول جو چل رہے ہیں وہ کتنی لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو انٹرٹین کر رہے ہیں. یہ سب اور بہت ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بہت اہم معاملہ جس کی جانب ہم بڑھیں گے پروگرام کے آخری حصے میں. شام صاحب، یہ جو پبلک پرائیویٹ اسکولوں کا نظام ہے جس کی بنیادی طور پر ذمہ داری تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، اس کے ذمہ ہے، اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس نظام کے ذریعے 25 لاکھ اسٹوڈنٹ کو تعلیم دی جا رہی ہے، فیس ان کی دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں، سرکاری نظام ہے، وہ فلاپ ہو گیا؟ نہیں، سرکاری نظام فلاپ تو ہوا ہے اور اس کو بھی ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی نہیں کے ذمہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن ایک دوسرا تجربہ نہیں، وہ تو حکومت اپنے طور پہ کر رہی ہے اور جو اسکول نہیں چل رہے ان کو بھی نجی اداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو تجربہ ہے یہ ایک یونیک تجربہ ہے. یعنی آپ جو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں ان کو رجسٹر کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ان کے طلبہ ہیں، کم وسیلہ طلبہ ظاہر وہاں پڑھتے ہیں، ان کی فیس حکومت دینی شروع کر دے. چلیں یہی تو یہ بھی اس سے بھی کوئی بہرحال 25 لاکھ لڑکے طلبہ و طالبات جو ہیں وہ اس نظام کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ مزید اس پہ بات کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب نے. بہت شکریہ آپ کا قمر صاحب، آپ نے وقت دیا. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تجربہ ہے آپ کا، آپ اسے یعنی یہ کیا سرکاری اسکول جو ہیں ان سے حکومت اب دستکش ہو چکی بالکل، اور اب آپ کی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام یہ کام چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا موقف لیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. پنجاب میں 53,000 سرکاری اسکول تھے اور ان میں سے یہ 5,000 اسکول وہ تھے کہ جو اپنی کارکردگی کی بنا پر ورسٹ پرفارمرز تھے. تو حکومت نے بجائے اس کے کہ اس چیز پہ پردہ ڈالتے یا اس کی کوشش کرتے کہ اس کو جسٹیفائی کرتے، تو حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو اس سسٹم کے تحت یہ محض ایک چینج آف اسٹریٹجی ہے. ایک اسٹریٹجی وہ تھی کہ ہم اپنے اسکولوں کے ذریعے اپنے ٹیچر بھرتی کر کے تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ 5,000 اسکولوں کو جو پیف حکومت کا یہ ایک ادارہ ہے، اس ماڈل کے تحت یہ ایک سمپلی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسری اسٹریٹجی ہے. یہ پیف کے جو اسکول کتنے ہیں اس کے زیر انتظام اور کتنے اسٹوڈنٹ اس میں زیر تعلیم ہے، یہ بھی ذرا مختصر بیان کر دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. پیف کی جو اسکولوں کی تعداد ہے یہ 10,000 اس وقت اسکول ہے، 10,000 سے کچھ زائد ہے. ان میں 5,000 سرکاری اسکول تھے اور 5,000 نجی اسکول تھے. نہیں، مجھے تھوڑی سی اس میں تصحیح ہے. 5,000 جو سرکاری اسکول تھے ان میں سے 2,300 اسکول پیف کے حوالے کیے جا چکے ہیں اور وہ کامیابی سے چل رہے ہیں. 2,700 کا جو فیز ہے، جو لاسٹ فائنل فیز ہے اس کا، وہ 1 اپریل کو امپلیمنٹ ہوگا. تو 2,300 سرکاری ہیں اور کچھ 7,700 جو ہیں وہ پیف کے اپنے اسکول تھے جو ملا کے 10,000 بنتے. یہ کتنے بچے ان میں 25 لاکھ بچے؟ اس میں 25 لاکھ بچے جو ہیں، ہم ان 25 لاکھ کے ٹارگٹ کو تقریباً 24 لاکھ اور 80,000 کے لگ بھگ تعداد تھی جو دسمبر کی تھی. تو یہ 25 لاکھ کو ہم یعنی یہ اسکول جو ہیں جو گلی گلی میں محلے محلے میں اسکول کھلے ہوئے تھے ان کو آپ اپنے طور پر رجسٹر کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے میرا خیال ہے گلی محلے والی لفظ مناسب نہیں ہوگا. یہ کوالٹی اسکول ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، جو ایک پری کیو اے ٹی کے نظام کے تحت ایک ٹیسٹ کے بعد سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور ان کی غالب اکثریت رجسٹرڈ اسکول ہیں جو حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو یہ ابھی پروسیس جاری ہے؟ جی، یہ 10,000 کے بعد مزید پروسیس جاری ہے. ابھی فیز 11 اور فیز 8 نیو اسکول پروگرام کا، جس کی ابھی ایڈورٹیزمنٹ آ چکی ہے، اور یہ پروسیس جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم 100% انرولمنٹ کا جو پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا ٹارگٹ ہے اسے اچیو نہیں کر پاتے. اس وقت کتنے بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں آپ کے ایسٹیمیٹ کے مطابق؟ اس کے اصل میں چونکہ کوئی مصدقہ مردم شماری نہیں ہوئی تو یہ ایسٹیمیٹس ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیسٹیمیٹس ہی ہیں، گیس سے زیادہ. گیس واقع. جی. تو وہ وجہ
یہ مختلف فگرز دیے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے کسی جگہ پہ 5 ملین رپورٹ ہو رہے ہیں, کسی جگہ پہ 4 ملین مختلف اداروں کی جو ایسٹیمیٹس ہیں اس میں رپورٹڈ ہیں جو آؤٹ آف سکول ہیں. نہیں, کتنے عرصے کا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ یہ سارے سکول جو ہیں, سارے بچے جو ہیں سکول جانے لگیں گے, ہمارا سکول آپ رجسٹر کر لیں گے؟ جی, یہ 2018 کا جو ٹارگٹ ہے اس وقت تک, جس کے تحت ہم نے انشاءاللہ 100% انرولمنٹ کو اچیو کرنا ہے, جو کہ بہت ہی مشکل ٹارگٹ ہے, لیکن یہ حکومت کی پولیٹیکل ول بھی ہے, اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یہ تینوں حکومت پنجاب کے زیر سایہ. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی 10 لاکھ بچے پچھلے سال کے اندر نئے انرول ہوئے ہیں, صرف ایک سال کے اندر. اسی طرح پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے بھی تقریباً اس پچھلے سال کے اندر کو 5 لاکھ کے لگ بھگ نئے بچے انرول کیے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ کتنی فیس دیتے ہیں آپ ایک سکول میں پڑھنے والے بچے کی؟ زیادہ سے زیادہ جی جو ہمارے ہائر سیکنڈری سکول ہیں اس کا 1500 روپیہ ہے, سائنس کے ایف ایس سی کے لیے اسی طرح 1200 ہے جو آرٹس کے لیے, پھر 1100 روپیہ ہے ہائی سکول کے لیے, اور جو پرائمری سکول کا ہے وہ 550 روپیہ پر بچہ پر منتھ ہے. تو کس طرح پھر آپ مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ فراہم ہو اور بچے باقاعدہ پڑھیں؟ جی, میں جو ابھی بات کرنے جا رہا ہوں یہ شاید آپ کو ناقابل یقین لگے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو ریزلٹس میں پاس کی پرسنٹیج ہے وہ ہمارے جو فاؤنڈیشن اسسٹڈ سکولز ہیں, جو ایک غالب اکثریت ہمارے سکولز کی ہے, اس میں 75% ہے, منیمم 75%. یعنی کوئی سکول اگر 74% ریزلٹ دیتا ہے تو وہ ڈی ایفیلیٹ ہو جاتا ہے, فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہ ایک کوالٹی کی طرف ہم آلریڈی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو کوالٹی کے مروجہ معیار طے کیے گئے ہیں 2018 کے لیے, پیف کے سکولز اس پہ پورا اترتے ہیں. یعنی یہ میٹرک کے نتائج کی بات کر رہے ہیں آپ یا مڈل کے؟ نہیں, میں جو 75% کی بات کر رہا ہوں یہ تو میں بات کر رہا ہوں جو کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ QAT ہوتے ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے, آپ مختصر یہ بیان کر دیں کتنے پرسنٹ ایلیمنٹری ہیں اسکول اس سسٹم میں, یا پرائمری ہیں یا ہائر سیکنڈری ہیں؟ ہمارے جو تقریباً 65% سکول 60% اوورال, اب مجھے ایگزیکٹ فگر میں ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو پرسنٹیج کی ضمن میں یہ ہمارے ایلیمنٹری ہیں. ہمارے سب سے بڑی تعداد مڈل ہے, پھر اسی تناسب سے پرائمری جو ہیں وہ کو تقریباً 15% سکولز ہیں پیف کے ان 10,000 میں سے. راجہ صاحب, یہ زیادہ فوکس آپ کے پروگرام کا جنوبی پنجاب ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی. ہمارے جنوبی پنجاب میں کتنے بچے جنوبی پنجاب میں ہوں گے جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے ذریعے انتظام؟ ہمارے 65% جو تعداد ہے یہ جنوبی پنجاب کی ہے. چلیں ٹھیک. اور 75% اس میں رورل ایریاز ہیں. اگر اوورال آپ رورل ورسز اربن دیکھیں تو 75% دیہاتی علاقے ہیں, اور جو ایون شہری علاقے بھی ہیں ان میں سے 10% وہ سلمپ ایریاز ہیں, وہ علاقہ جاتے ہیں جہاں پر. بہت شکریہ آپ کا راجہ قمر الاسلام صاحب, چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. اور شام صاحب, یہ ادارہ تو چلیں بہتر کام کر رہا ہے, بڑا عظیم الشان تجربہ ہے یہ. یعنی آپ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ یہ اقدام کریں, یعنی سرکاری سکولوں کے ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک. پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اب کل کے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.